نقشبندی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ گفت تا کہ در ہوس گردی اسیر، بھائی کہو کب تک حرص کے اسیر رہو گے، آب و تاب از سورہ اخلاص گیر، سورہ اخلاص سے آب و تاب حاصل کرو، گرب اللہ الصمد دل بستائی، اگر تم نے اللہ الصمد سے دل لگا لیا، از حد اسباب بیرون رفتائی، تو اسباب کی حدوں سے بھی باہر نکل جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ جو سلسلہ نقشبندیہ ہے اس کی تعلیم میں سورہ فاتحہ کا بھی کوئی ذکر ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بقیہ تعلیم کیا ہے سر؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ یہ پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے صدیقیہ سلسلہ اس کو کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ بعد میں ایک بخارا میں ایک بزرگ تشریف لائے، ان کا نام تھا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وجہ سے یہ نقشبندی زیادہ مشہور ہو گئے، ورنہ حقیقت میں یہ سلسلہ صدیقیہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، جو دوسری بات آپ نے جو سوال پوچھا، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں ذکر و اذکار، ذکر سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر، اس میں ذات کا ذکر، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مجھے اس سے ایک بات یاد ہے کہ مدینہ طیبہ میں کسی نے سوال کیا، تو وہاں ایک باغ میں بیٹھے تھے، تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر وقت کیا کرتا تھا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب جو روحانی سلسلہ ہے، جو آپ علیہ السلام سے جو انہیں روحانیت جو نور ملا، نسبت کا نور ملا، ظاہر وہی آگے چلا۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی جو چیز ہے وہ ذکر ہے، ذکر الہی، اور اس میں ذات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم جو مشہور آیت مبارکہ ہر جگہ پڑھتے سنتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے۔ جب ہمارے دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرے گا، ذکر الہی کرے گا، اللہ 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 کا ذکر کرے گا، تو پکی بات ہے اس کو سکون بھی ملے گا اور اسی سے روحانیت بھی آئے گی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ ذکر الہی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے، تو ہم اس کو کہا اللہ اللہ کرنے سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارک سلسلے میں آپ علیہ السلام کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کیا جائے، اس میں ذات کا ذکر کیا جائے، ہر کام سنت کے مطابق کیا جائے۔ اور تیسری جو تعلیمات ہیں، تعلیمات میں ایک بڑی چیز کہ وہ جو شروع سے ہماری بات چلی کہ نیک لوگوں کی صحبت، اور اس کے بعد پھر قرآن عظیم الشان کی تلاوت ہے، جو آپ نے خواب سنایا، سورہ اخلاص کا ذکر کیا۔ سورہ اخلاص کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ صحیح۔ ہمارے اولیاء اللہ میں یہ بات مشہور ہے کہ کسی کے بڑے سے بڑا معاملہ حل نہ ہو رہا، وہ روزانہ صبح 300 مرتبہ، بعض نے 1000 مرتبہ تک سورہ اخلاص کو پڑھنے کی تعلیمات بتائی ہیں۔ صحیح۔ جو سورہ اخلاص کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے سے بڑے مشکل سے مشکل کام اللہ پاک اس کے حل فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے تو اپنے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو سورہ فاتحہ کی روزانہ ہم کو تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کو اپنے معمولات میں لانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔